الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت محضرا من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا فيحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله مولانا العظيم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول صلاح هذه الأمة اليقين والزهد وأول فسادها البخل والأمل أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جمعیت علماء بنارس کا یہ سیرت کانفرنس کا 33واں اجلاس اور آج اس کی دوسری نشست. اعلانات کے ذریعے سے سب کو معلوم ہے، اشتہار بھی لگا ہوا ہے، بینر پیچھے ہے. یہ اجلاس امیر ملت نمونۂ سلف مخدوم محترم استاذی مبجل و مکرم محتمم دارالعلوم دیوبند و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے صدارت میں ہو رہا ہے. ام المدارس کا نام آنے کے بعد اور محتمم کا نام آنے کے بعد اب پھر کوئی اور نام کیا لیا جائے. اسٹیج پر جلوہ فروز تمام مفتیان نظام علماء کرام، ہم جمعیت علماء ان حضرات علماء کرام حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے بےحد شکر گزار ہیں کہ حضرت نے سیرت کے عنوان پر مجھے جوڑ دیا. نسبت بہت اونچی چیز ہوا کرتی ہے. اس نسبت سے اگر کوئی آدمی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو بیان کرنے کے لیے، آپ کی کسی سنت کو بیان کرنے کے لیے، کسی واقعے کو بیان کرنے کے لیے وہ سامنے آ جائے تو یہ اس کے لیے سعادت ہے. اس لیے میں شکر گزار ہوں ان حضرات کا. اب میں سامعین کرام سے، معزز حاضرین سے، نوجوانان ملت سے اور جو لوگ جہاں کہیں بھی سامع کی حیثیت سے ہیں ان کے سامنے 4 بات رکھنا چاہتا ہوں. بہت مشہور ترین جملہ ہے. اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس کائنات کی تخلیق تضاد کی صفت کے ساتھ کی ہے. متضاد ہے. کائنات کو اللہ تعالی نے ایک دوسرے کی ضد پر پیدا فرمایا، پہلی بات. دوسری بات سنتے چلے آئے ہیں، سب جانتے ہیں، بالکل عیاں ہے یہ بات کہ یہ کائنات اللہ تعالی نے آزمائش کے لیے بنائی ہے، یہ امتحان گاہ ہے. تیسری بات، جب یہ امتحان گاہ ہے تو اس کا پرچہ حل کرانے کے لیے معلمین کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔
آتے رہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن ان کی آمد زمانے کے ساتھ خاص تھی، قومیت کے ساتھ خاص تھی، علاقائی کے ساتھ خاص تھی، لہذا وہ ایک زمانے تک رہنے کے بعد چلے گئے، شریعتیں آتی رہیں جاتی رہیں، کتابیں آتی رہیں ختم ہوتی رہیں۔ 3 بات۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ایسا معلم بنا کر بھیجا کہ اس معلم کی ایک خاص بات ہے کہ وہ زمانے کے ساتھ نہیں، سارے زمانے کے لیے، قیامت تک کے لیے، کسی قوم کے ساتھ نہیں، دنیا کی کوئی بھی قوم ہو، ہر قوم کے لیے نبی، معلم۔ آپ کسی علاقے کے لیے نہیں، ساری جہان کے لیے، رحمت للعالمین، عالم کے لیے آپ کو بنا کر بھیجا گیا، یہ خصوصیت۔ تو یہ 4 بات، اور اس بات میں جب آپ کو خصوصیت حاصل ہے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ کے طفیل اور آپ کے صدقے ہم لوگوں کو بھی یہ خصوصیت حاصل ہو گئی۔ تو ہم مخصوص نبی کی مخصوص امت قرار دیے گئے۔ تو جب ہمارے لیے یہ خصوصیت ہے تو ہمارے لیے کچھ اعمال بھی مخصوص ہوں گے۔ کہاں؟ ہاں ہے۔ اب اوپر سے چلیے ایک بات سمجھیے، اللہ نے اس کائنات کو متضاد بنایا، دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ، اللہ نے آسمان کو اتنا اونچا بنا دیا اور زمین کو ہمارے پاؤں کے تالے بچھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے عجیب و غریب ہمارے سامنے سردی ایسی بنا دی کہ آپ کمبل پر کمبل اوڑھے جائیے اور سردی لگ رہی ہے، گرمی ایسی بنا دی کہ کولر کام نہیں کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ایسے پہاڑوں کو لا کر جما دیا کہ اس پہاڑوں کو دیکھ کر آدمی خوف زدہ ہو جائے، اور ایسے ریت کے ذرات بہا دیے کہ آدمی کا پاؤں پھسل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے عجیب اس طرح کے بہت ساری مخلوقات کو بھی بنا دیا، جن مخلوقات کے اندر عجیب عجیب تضاد کو رکھا۔ ایک طرف دیکھیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے چیوٹی جیسی چھوٹی سی ایک مخلوق کو بنا دیا، اور اس کے مقابلے میں ہاتھی کو اللہ نے بنایا کہ کروڑ چیوٹیاں اکٹھا ہو جائیں تو ایک ہاتھی کے جسم کے برابر نہیں ہو پائیں گے۔ الم تر کیف سورہ فیل اللہ نے نازل فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ایسے کیڑے مکوڑوں کو پیدا فرمایا جو زمین پر گھسٹ کر چلتے ہیں، اٹھ نہیں پاتے، اور اللہ نے بعض کو شاہین کو ایسا بنا دیا کہ ان کی اونچی اڑان فلک کے قریب پہنچ جائے، اور ان کی اونچی اڑان کے لیے ہم دیکھیں تو ہماری ٹوپیاں گر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمارے سامنے ایٹھی مٹھاس پیدا فرمائی جو سورہ نحل کے اندر بیان کیا گیا، یخرج من بطونی، کہ ان کے پیٹ سے اللہ ایسی شہد کو پیدا فرماتے ہیں، شراب مختلف الوانہ مختلف، اور اللہ نے ایسی کڑوی چیزیں بھی پیدا فرما دی کہ بس سنتے ہی نام کہتے ہیں آدمی نہیں کریلا اور نیم چڑھا، کہا نہیں، کہا اچھا ایک پھل کھا لیجئے اندرائن، کہا نہیں بہت کڑوا۔ اللہ نے اتنا میٹھا آم بنارسی بنا دیا، لنگڑا بنارسی آم میٹھا، اور اسی انداز کا اسی ہرے رنگ کا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کریلا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے مخلوقات کو دیکھیے تو اللہ نے تتلی بنا دی اور تتلی کو اڑا دیا آسمان پر، اور اللہ تبارک و تعالی شانہ نے بڑے بڑے جانوروں کو یہ صلاحیت ہی نہیں دی کہ وہ اڑ سکیں، وہ اڑنے کے لیے آئیں گے تو زمین پر رہ جائیں گے۔ یہ تضاد اللہ نے، یہ دنیا کو اللہ نے متضاد بنایا، متضاد صفت کے ساتھ۔
آپ دیکھ لیجیے، ایک طرف روشنی ہی روشنی، ایک طرف تاریکی ہی تاریکی، ظلمات بعضها فوق بعض، تہ بتہ تاریکیاں ہیں، اور دیکھیے تو نور ہی نور ہے۔ دن کو اللہ نے بنایا، رات کو اللہ نے بنایا، دن کو ایسا بنا دیا، ارے کھڑکیاں بند کرو آنکھ پر روشنی پڑ رہی ہے، رات کو ایسا بنا دیا اور اجالا کیجئے ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا، یہ تضاد ہے۔ اللہ نے ایسے ہی متضاد کائنات کو بنایا۔ اب اس تضاد کے اندر اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ایسا کیا کہ یہ کام کرنے کا، یہ نہ کرنے کا، یہ حلال یہ حرام، یہ اچھا یہ برا، تو اس میں مخلوق کو اللہ نے بنا دیا۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی نے کس طرح اونٹ کو پیدا بنوا دیا؟ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، اتنا اونچا جانور، اس کے مقابلے میں بکری کو بنا دی۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، نہیں دیکھتے کہ اللہ نے پہاڑ کو کیسا جما دیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان کو کیسے بنا دیا۔ اس کی قدرت کا مظاہرہ کیجئے، کہاں کوئی کھمبا، کہاں کوئی ستون، کون اسے پکڑے ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، ذرا دیکھیے اس زمین کو کیسے اللہ نے بچھا دیا، مسطح بنا دیا۔ اور پھر سطح کو بنایا تو اللہ نے اس کو اپنی قدرت سے کھودا کی کھدائی نظر آ رہی۔ جا کر دیکھ لیجئے گنگا میں پانی بہ رہا، کس نے کھودا؟ سمندر بہ رہا، کس نے کھودا؟ ارے خدا کی کھدائی کا ملاحظہ کر لیجئے، وہاں پر پانی بہ رہا ہے۔ اور اللہ جل شانہ کس طرح ان پہاڑوں کو جما دیا۔ وَإِذَا الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، نصیحت کیجئے، نصیحت کیجئے لوگوں کو ان باتوں کی جو اللہ نے ان قدرت کو بیان کیا، اس کی نصیحت کیجئے۔ آپ تو نصیحت کرنا آپ کا کام ہے، اور آپ کے وارثین علماء کرام کا کام ہے قوم کو نصیحت کریں، اور ان نصیحت کو جب کیا جائے تو خود اپنے کو بھی مخاطب کیا جائے اور دوسروں کو بھی مخاطب کیا۔ اللہ نے انہی مخلوق کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ سانپ کا نام لیا میں نے، تتلی کا نام لیا، باز کا نام لیا، اونٹ کا نام آیا، سب قرآن پاک میں ہاتھی کا نام لیا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب فیل کے ساتھ۔ تو انسان کو بھی اللہ نے بنایا تو یہ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اونٹ کو ایک سانچے میں ڈالا، ہاتھی کو ایک سانچے میں ڈالا، تو انسان کو سب سے عمدہ ترین سانچے میں ڈالا، اور ڈھالنے والے نے بتایا کہ ہم نے عمدہ ترین سانچے میں ڈالا۔ تو یہ ہم اور آپ اللہ کی مخلوق عمدہ ترین سانچے میں ڈھلی ہوئی ہیں۔ اور صفت کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور تمام کے تمام مخلوقات میں اس انسان کو، آدم کی اولاد کو، انسان کو ہم نے سب سے زیادہ مکرم، باعث شرف، باعث عزت، باعث احترام اور اشرف المخلوقات بنایا۔ جب اس کو اشرف المخلوقات بنایا تو اس میں بھی متضاد صفات ڈال دی، اور قرآن نے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ایسا نفس، ایسا انسان، ایسی ذات اللہ نے بنائی کہ اس ذات کے اندر اللہ نے ودیت کی، رکھ دیا، اس کے اندر صلاحیت رکھی، کس بات کی؟ تقوی و طہارت کی بھی صلاحیت رکھ دی، فسق و فسور کی بھی صلاحیت رکھ دی، عدل و انصاف کی بھی صلاحیت رکھ دی، ظلم و تعدی کی بھی صلاحیت رکھ دی، اور اس کے اندر رشد و ہدایت کی بھی صلاحیت رکھی، تو اس کے ساتھ باطل کو اختیار کرنے کی بھی صلاحیت رکھی۔ حق کو بھی اختیار کرنے کی صلاحیت ہے، باطل کو بھی اختیار کرنے کی صلاحیت
صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صفت صدق کے ساتھ بنایا تو یہ بھی صلاحیت ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو وعدہ کی صلاحیت رکھی تو وعدہ خلافی کی بھی صلاحیت رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی شیریں زبان سے نوازا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بھی نواز دیا کہ وہ فسق و فجور پر بھی آمادہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو متضاد صفات کے ساتھ رکھا۔ یہ صفت تضاد ہے تو اس صفت تضاد کو تو بہت سارے تضاد ہمارے سامنے ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم چاہیں تو اچھی سوچ کے مالک بن جائیں، ہم چاہیں تو غلط سوچ کے مالک بن جائیں، ہم چاہیں تو حقوق کے ادا کرنے والے بن جائیں، ہم چاہیں تو حقوق کو غصب کرنے والے بن جائیں، ہم چاہیں تو قتل و غارت غری پر آمادہ ہو جائیں، اور ہم چاہیں تو انصاف کی فضا کو قائم کر دیں، ہم چاہیں تو حق تعالی شانہ کے نظام کو لاگو کرنے والے بن جائیں، اور ہم چاہیں تو اللہ جل شانہ کے نظام کو ختم کرنے والے اور اس سے مقابلہ کرنے والے، بغاوت کرنے والے بن جائیں۔ ظاہر سی بات ہے ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ہمیں بتانے والا چاہیے، کوئی سمجھانے والا چاہیے۔ تو یہ سمجھانے والے، بتانے والے حضرات انبیاء میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات کے ساتھ بھیجا کہ آپ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست، 6 صفات کے ساتھ مجھے تمام انبیاء پر فضیلت عطا کی گئی۔ جب آپ کو عطا کی گئی تو آپ کی امتی کو عطا کی گئی، لہذا اس فضیلت میں سے ایک فضیلت آپ کو بیان کی گئی، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے ساری کی ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور تمام کے تمام انبیاء کا سلسلہ مجھ پر آ کر ختم کر دیا گیا، میں خاتم النبیین۔ جب آپ خاتم النبیین ہیں تو اب پچھلی کتابوں کے طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے، اس آخری کتاب کے لانے والے آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں۔ اس آخری امت کی فضیلت حاصل ہونے کے اعتبار سے ہماری یہ نعمت ہے، یہ نعمت جو ہمیں عطا کی گئی ہے، اس نعمت کی شکر و گزاری ہمارے لیے انتہائی واجب اور ضروری اور لازم۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ دنیا تضاد کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کیا ہے، دارالامتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے سورہ ہود کے اندر فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء، اللہ تعالی نے 7 آسمان کو 7 زمین کو پیدا فرمایا۔ جب اس کی پیدا فرمایا تو 6 دن میں پیدا فرمایا، 6 ایام۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ صرف اللہ کا عرش تھا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور وہ بھی پانی پر تھا۔ اللہ کی قدرت کچھ نہیں ہے، عرش ہے لیکن وہ عرش پانی پر ہے۔ پھر وہ عرش جب پانی پر تھا اللہ نے اس کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ قرآن یہ کہتا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ آزمائے تم کو کہ تم میں سے کون حسنی عمل کرنے والا ہے، اچھا عمل کرنے والا ہے، خیر کا عمل کرنے والا ہے، بدی سے بچنے جانے والا ہے، معروف کرنے والا ہے، منکرات سے بچنے والا ہے، معصیتوں سے بچنے والا ہے، اللہ کی رضامندی پر چلنے والا ہے، ناراضگی سے بچنے والا ہے۔ اس کو فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے اس کائنات 7 آسمان و زمین کو بتانے کا یہ مقصد بنایا۔ جب یہ آزمائش کے لیے ہے، یہ امتحان آزمائش کے لیے ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ اس امتحان کے یہ پرچے ہیں، اگر آپ صحیح نشان لگا دیتے ہیں، پرچہ صحیح حل کر لیا پاس، چلے گئے جنت میں، اور آپ نے پرچہ صحیح حل نہیں کیا فیل، تو آپ کے لیے ہمارے لیے تو دوسری جگہ بھی بن جائے گی۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیج کر یہ بتایا گیا، تمیز دی۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا۔ یہ موت اور حیات کا سلسلہ، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ صرف ایک ہے کہ اللہ آزمائے کہ تم میں سے کون حسن عمل کرنے والا ہے۔ یہ موت اور حیات اس لیے دی تاکہ تیاری کر لو اور یہ پرچہ حل کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ تمہیں یہ زندگی عطا کی گئی ہے 60 سال 70 سال کی، اس 60 سال 70 سال کی زندگی کے اندر پرچہ حل کرنے کی تیاری پیدا کر لو۔ اب یہ پوچھا جائے من ربکم، صحیح جواب دے سکو یہ تیاری کر لو۔ اور یہ پوچھا کب جائے گا؟ جب موت آئے گی تب پوچھا جائے گا، جب موت آئے گی تو پوچھا جائے گا۔ اب جب پوچھا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اب وہاں فیصلہ ہوگا کہ یہ پرچہ صحیح حل کیا کہ پرچہ غلط حل کیا۔ صحیح حل کرنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اسی سیرت کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو حاصل کرنے کی سخت ترین ضرورت ہے، حاصل کرنا ہم لوگوں کے انتہائی ضروری۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ کتنی محبت تھی، ذرا سا اس روایت کو سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سورہ ابراہیم کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول آیا ہے اس میں وہ پڑھا، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے پروردگار ان اصنام نے، ان بتوں نے تو نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرے، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تو میرا ہے، اور جو میری اتباع نہ کرے اس کو اللہ کی رحمت اور غور اللہ کی مغفرت کے حوالے کر دیا۔ ومن عصانی فانک انت الغفور الرحیم۔ پھر آپ نے آیت پڑھی، اور آیت پڑھی عیسیٰ علیہ السلام کا قول، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو معاف کر دے تو اس کو بیان کر دیا کہ آپ تو عزیز ہیں، حکیم ہیں، آپ حکمت والے ہیں، آپ غالب ہیں، جس کو چاہے معاف کر دیں۔ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت کی، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا اللہم ربی امتی امتی و بکا، اتنا ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ میری امت میری امت کہہ کر رونے لگے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو بلایا، جاؤ محمد کے پاس، اذهب الی محمد وصل ما تبکی، جاؤ محمد کے پاس جا کر ان سے کہو کیا چیز تمہیں رلا رہی ہے۔ اللہ جانتا ہے، اس کے باوجود اللہ نے پوچھوایا، آئے پوچھا، اللہ یہ پوچھ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا بما، آپ نے خبر دے دی جو کچھ آپ نے کہا تھا۔ گئے، جا کر کہا، اللہ نے کہا اچھا تو جاؤ محمد سے جا کر دوبارہ اس بات کو کہہ دو، انا سنردیکا ولا نسوکا فی امتک، آپ کی امت کے سلسلے میں ضرور بالضرور ہم آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو کسی طرح کا کوئی رنج و تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے آقا ہماری شفقت کے محبت میں ہمارے اوپر توجہ ہوں اور اللہ کے لیے روئیں گڑ گڑائیں، اور ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیں، ایک مسلمان تو یہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ سنیے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ رَبُّكَ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ مقام محمود کیا ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو عنقریب عطا فرمائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک یومن، وہ ایک دن ہوگا، وہ میدان حشر کے اندر قیامت کے اندر ایک دن ہوگا، ینزل اللہ علی کرسیہ، اللہ تعالیٰ اپنی کرسی کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے، اور جس وقت اللہ اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہوں گے تو کرسی یعت کما یعت الرحل الجدید، جس طرح کے نیا کجاوا اور جس طرح نیا پالان جب اس کے اوپر رکھا جائے سامان تو اس میں سے آواز آتی ہے چر چر
عرض چوں چوں کی وہ کرسی اس طرح آواز کرنے لگے گی اور وہ آواز تنگ ہوگی. فرمایا نہیں وہ تنگ نہیں ہوگی. وَهُوَ كَسَعَةِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمین کی وسعت کے باوجود وہ کرسی کا یہ عالم ہوگا. اس وقت اللہ جب کرسی کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے. آیت الکرسی کے اندر فرمایا گیا وسیع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی کرسی ایسی ہوگی جو کرسی کی آسمان اور زمین کو احاطہ کرنے والے ہوگی. آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. اس کرسی پر جلوہ افروز ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم یجیء بکم پھر تم لوگوں کو لایا جائے گا ہمارے سامنے اور اس کرسی کے سامنے جا اللہ جلوہ افروز ہوں گے. کیسے لایا جائے گا؟ حفاتن عراتن غرلا ننگے پاؤں لایا جائے گا, بے لباس لایا جائے گا. اس حال میں لایا جائے گا کہ جس حال کے اندر ماں کے پیٹ سے بچہ غیر مختون پیدا ہوتا ہے ایسے لایا جائے گا. پھر اللہ کا جلوہ آئے گا. اللہ جل شانہ کپڑا پہنائیں گے اور وہاں کا خلعت جوڑا پہنایا جائے گا. چنانچہ جوڑا پڑھایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام کو, مجھے بھی جوڑا پہنایا جائے گا. وَأَقُومُ مِنْ عَنْ قَيَامِ اللَّهِ يَمِينِ اللَّهِ اس وقت پھر میں ثُمَّ يَقُومُ پھر میں کھڑا ہو جاؤں گا. اللہ جل شانہ کے کرسی کے داہنی جانب میری کرسی رہے گی, میں کھڑا ہو جاؤں گا. فرمایا ھذا مقام یقبتنی میں جب کھڑا ہوں گا اس مقام کے اوپر یہی مقام محمود ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے. اس وقت یقبتنی الاولون والآخرون سارے کے سارے انسان اول اور اخیر سب کے سب رشک کریں گے واہ واہ محمد کا رتبہ و درجہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی رسول کی ایسی ہم امت, لہٰذا ہمارا فریضہ جو جتنا بڑا ہوتا اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ ہمیں سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.